بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اویئر ورلڈ کے معزز ناظرین، آج ہم آپ کو پایا تخت عبدالحمید سیریز میں محمود پاشا کے کردار کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ حقیقی زندگی میں کون تھے اور سلطان عبدالحمید کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا، اور کہاں کہاں اس نے سلطان کی مدد کی اور کہاں کہاں سلطان کو دھوکہ دیا۔ ان تمام باتوں کے بارے میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ محمود پاشا سلطنت عثمانیہ کے پارلیمنٹیرین اور گورنر خلیل رفعت پاشا کی تیسری بیوی کی اولاد تھے، جو 1853 میں پیدا ہوئے۔ محمود جلال الدین پاشا، جو 2 سال کی عمر میں اپنے والد کو بیٹے تھے اور پھر اپنے والد کے سرپرست کونیا کے گورنر علی قمر پاشا کی تربیت میں پروان چڑھے۔ محمود پاشا نے 3 شادیاں کی تھی، جس کی تیسری بیوی سنیحہ سلطان، جو سلطان عبدالمجید کی بیٹی اور سلطان عبدالحمید کی بہن تھی، اور جن کے 2 بیٹے پرنس صباح الدین اور لطف اللہ پیدا ہوئے۔ محمود پاشا کی سنیحہ سلطان کے ساتھ شادی سلطان عبدالعزیز کے عہد حکومت میں ہوئی تھی، لیکن جب عبدالعزیز سے بادشاہت چھین لی گئی تو تب سلطان عبدالحمید ان کی جگہ نئے سلطان مقرر ہوئے، اور سلطان عبدالحمید کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے محمود پاشا 30 مارچ 1877 کو وزیر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ ان دنوں سلطان عبدالحمید کو تخت سے اتارنے کے لیے کئی لوگ سرگرم تھے، جن میں سے ایک گروپ کے ساتھ محمود پاشا کے تعلقات کے بارے میں بھی باتیں ہونے لگی، اور اسی وجہ سے محمود پاشا کو ان کے عہدے سے برخاست کر کے ان کے خلاف انکوائری کا حکم دیا گیا۔ لیکن بعد میں محمود پاشا کے خلاف وہ تمام باتیں ثابت نہیں ہو سکی، اور جس کے بعد محمود پاشا کو ایک اور ریاستی عہدے کی پیشکش ہوئی، لیکن محمود پاشا نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور اپنا وقت اپنے بیٹوں کی تعلیم و تربیت اور شعر و شاعری میں گزارنے لگا۔ محمود پاشا کے دونوں بیٹے اس دور میں ایک بڑا نام بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور اپنے والد کی طرح ان کی دلچسپی سیاست میں زیادہ رہی۔ سیاسی طور پر محمود پاشا کے دونوں بیٹے سلطان عبدالحمید کے خلاف چالیں چلتے رہے، جن کا علم جب سلطان عبدالحمید کو ہوا تو انہوں نے محمود پاشا کے دونوں بیٹوں کی گرفتاری کا حکم دیا، جس کی وجہ سے پرنس صباح الدین اور لطف اللہ دونوں وہاں سے بھاگ کر پیرس پہنچ گئے، اور وہاں سے ینگ ترک تنظیم کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، جو سلطان عبدالحمید کی سب سے بڑی مخالف تنظیم بنی۔ یہ لوگ سلطنت عثمانیہ میں خلافت، جنہیں یہ لوگ بادشاہت سمجھتے تھے، اسے ختم کر کے وہاں جمہوری نظام لانا چاہتے تھے، جیسے کہ یورپ میں تھا۔ سلطان عبدالحمید محمود پاشا کو اپنے قریبی دوستوں میں شمار کرتا، لیکن محمود پاشا نے سلطان عبدالحمید کے خلاف کچھ ایسے کام کیے جن کی بنا پر سلطان عبدالحمید کا رویہ محمود پاشا کے ساتھ بدل گیا۔ محمود پاشا، جو ینگ ترک نامی تنظیم کے ساتھ مل گئے اور جن کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی سلطان عبدالحمید کا خاتمہ اور وہاں ایک نئے جمہوری حکومت کا قیام۔ محمود پاشا کو احساس تھا کہ کسی بھی وقت سلطان عبدالحمید ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے سکتے ہیں، اس لیے اس نے گھومنے پھرنے کا ڈرامہ کیا اور مارسیل کے راستے فرانسیسی جہاز پر یورپ فرار ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنی اہلیہ کو بھی ان تمام باتوں سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ پیرس پہنچ کر محمود پاشا نے سلطان عبدالحمید کے خلاف کام کرنا تیز کر دیا، اور سلطان عبدالحمید اور عثمانی خلافت کے خلاف وہاں کے ایک اخبار میں مضامین بھی لکھنا شروع کر دیے، اور اپنے مضامین میں سلطان عبدالحمید کے خلاف سخت زبان کا استعمال کرتے ہوئے ان کی خلافت کو ناجائز قرار دے دیا۔ ان تمام واقعات کے بعد سنیحہ سلطان کے ساتھ اس کی شادی بھی ختم ہو گئی۔ یورپ میں ینگ ترکوں نے محمود پاشا کا استقبال کیا، اور 21 جنوری 1900 میں لکھے گئے اپنے خط میں اپنی قابلیت اور قانون کے ساتھ اپنی وفاداری بیان کرنے کے بعد محمود پاشا نے سلطان کی حکمرانی کے انداز پر تنقید کی تھی، جو یورپی پریس میں شائع ہوئی تھی اور جس میں سلطان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسی دوران محمود پاشا کو خبر ملی
کہ ان کی تمام جائیدادیں ضبط ہو چکی ہے، لیکن محمود پاشا نے اس صورتحال پر زیادہ توجہ نہ دی اور وہ اپنا خرچہ اٹھا کر لندن میں ایک عثمانی اخبار کی اشاعت کے لیے 29 مئی 1900 کو اپنے بیٹوں کے ساتھ انگلینڈ چلے گئے اور اس عثمانی اخبار کو 1 جولائی 1900 سے لندن میں شائع کروانے میں کامیاب ہو گئے، جس کا مقصد سلطان عبدالحمید کے خلاف نفرت انگیز مواد چھاپ کر ان کی شخصیت کو متاثر کرنا تھا۔ ساتھ ساتھ اس عثمانی اخبار میں محمود پاشا نے مذہبی دلائل کو اجاگر کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ عبدالحمید نے خلافت پر قبضہ کیا ہے اور اپنے اس بیان کو ملک کے اندر اور خاص طور پر عرب صوبوں میں تقسیم کیا۔ محمود پاشا اور اس کے بیٹوں نے اب یورپ میں قیام پذیر نوجوان ترکوں کے ساتھ مل کر کانگریس کی تیاری پر کام شروع کیا۔ اگرچہ محمود پاشا کو اس وقت ان کی بیماری کی وجہ سے کانگریس میں صدارت کے لیے معزول کر دیا گیا تھا، لیکن اس کی بیماری کی وجہ سے محمود پاشا کو اعزازی صدر کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا اور شہزادہ صباح الدین کو کانگریس کا انتظام سنبھالنے کے لیے چیئرمین منتخب کیا گیا تھا۔ پھر 1903 میں 48 برس کی عمر میں برسلز میں اس کا انتقال ہوا۔ سلطان عبدالحمید نے ان کی لاش کو استنبول لانے کا کہا، لیکن ان کے بیٹوں کا کہنا تھا کہ جب تک ملک میں آئینی بادشاہت کا اعلان نہیں کیا جاتا تب تک وہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ محمود پاشا کی آخری رسومات فرانس کے ایک ترک قبرستان میں ہوئی اور وہی اس کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ محمود پاشا کی نماز جنازہ ینگ ترکوں کی ایک چھوٹی ریلی میں تبدیل ہو گئی اور اس کی قبر کے آغاز میں پڑھی جانے والی آتش گیر تقریر عثمانی اخبار میں شائع ہوئی۔ اس جنازے میں لگ بھگ 100 افراد شریک ہوئے اور پھر 1908 میں سلطان عبدالحمید کی معزولی اور دوسری آئینی بادشاہت کے اعلان کے بعد محمود پاشا کی لاش کو ایک بحری جہاز کے ذریعے استنبول لایا گیا۔ محمود پاشا کی سلطان عبدالحمید کے خلاف چالے اور پریمیسن کے ساتھ روابط کا بھی انکشاف ہوا تھا، جس میں اس نے متعدد بار پریمیسن کے ساتھ مل کر سلطان عبدالحمید کے خلاف کام کیا اور ان سب کے پیچھے اس کا واحد مقصد سلطان عبدالحمید کو تخت سے اتار کر ملک میں ایک جمہوری حکومت کا قیام تھا۔ لیکن اپنی زندگی میں وہ یہ سب نہیں دیکھ سکا، لیکن اس کی مسلسل کوششوں اور عثمانی خلافت کے سب سے بڑے دشمنوں یعنی پریمیسن کی مدد سے آخر کار سلطنت عثمانیہ اور عثمانی خلافت کے سب سے بڑے دشمنوں یعنی پریمیسن کی مدد سے آخر کار سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور ایک جدید ترکی کی بنیاد رکھی گئی، جہاں سالوں تک اذان دینے اور اسلامی تعلیمات دینے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔